بسم اللہ کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں سکوت ڈھاکہ پر، یہ ایک ایسا سانحہ ہے جو رہتی دنیا تک ہمیں یاد رہے گا۔ آج تقریباً نصف صدی ہونے کو ہے، 49 ایئرس ہو گئے ہیں، اور یہ آج تک ہم نہ اسے بھول پائے نہ اسے سمجھ پائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ہمیں یہ جو میں وہاں پر موجود تھا ایز اے ینگ آفیسر، وہاں پر موجود تھا اور ایسی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں پر میکسیمم انفارمیشن موجود ہوتی تھی، لہٰذا میں نے اسے سب کچھ بنتے دیکھا اور بگڑتے دیکھا۔ میں اپنے تجربات سے اور پھر پولیٹیکل سائنس ہونے کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے میں اپنے مشاہدات پیش کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو میں نے اپنی کتابوں میں، ایک میری کتاب ہے بچھڑ گئے جو کہ 2018 میں شائع ہوئی، اور ایک آج کا لنڈن پبلیکیشن ہے، انگلش کی کتاب ہے لاسٹ فار ایور۔ یہ دونوں اس کے متعلق ہیں اور میں نے اس میں حقائق جاننے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جب سے دیکھا، جب سے واقع ہوا، جہاں جاؤ ایک ہی بات ہوتی ہے، جی قطر میں کیا ہوا تھا؟ میں سب سے پہلے سوال یہ کرتا ہوں، اپنے دوستوں کو کہتا ہوں جو سوچنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ 48 سے کیا ہوا تھا، 1947 48 سے کیا ہوا؟ حادثے ایک بار نہیں ہوا کرتے، اچانک نہیں ہوا کرتے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان ایک ایسا بچہ تھا جو جغرافیائی لحاظ سے بہت زیادہ سینسٹیوٹی کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بہت سینسٹیوٹی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ وہ بچہ تھا، تب دنیا کی 7000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں کبھی کوئی ملک ایسا نہیں ہوا جس کے درمیان میں 1000 میل کا دشمن ملک ہو، اور پھر ان کے ساتھ آپس میں دو ملکوں کے جو خطوں کے تعلقات ہیں وہ بھی کوئی خاص ایک دوسرے کو کنسیشن نہ دیتے ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا زیادتی کرتے ہوں، آج بھی پیار کرتے ہیں، اس وقت بھی پیار کرتے تھے، لیکن کنسیشن کسی طرح بھی دینے کو تیار نہیں تھے کہ حالات معروضی کیا ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے لوگ آج انگلیاں اٹھاتے ہیں بابا کی طرف، جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر آف پاکستان ہیں، کہ جی کس طرح لیا، مشرقی پاکستان کا تھا، اور اس وقت سے اردو لینگویج کو کیوں انفورس کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی نئی نسل کو کہ یہ آسان ہے کہنا، بنی ہوئی چیز پر آ کر بیٹھ جانا، انجوائے کرنا اور کہنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس وقت دشمن کے ہاتھوں سے ایک نہیں، دو دشمن، ایک وہ جو کہ غیر ملکی تھے اور ایک وہ جو ملک تو اپنا رکھتا ہے، اپنے قریبی تھے، لیکن دشمن ان سے بدتر تھے، اور وہ بنیا تھا۔ دو دشمنوں سے جان چھڑانے کے لیے جو بابا اور ان کے ساتھیوں نے کی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کی قبروں کو منور رکھے، انہوں نے ہمارے کو بہت بڑا احسان کیا۔ رہی بات یہ کہ کچھ باتیں اس وقت کی ہوتی ہیں۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دو مختلف خطے تھے، لیکن بات کیا تھی؟ کیوں اکٹھے کر کے ایک آواز کی گئی؟ کیوں ایک پاکستان بنایا گیا؟ میں نے جو تجزیہ کیا یا میں نے پڑھا جو، اس کے مطابق مشرقی پاکستان میں تو 4.5 کروڑ لوگ تھے اور ان کی ایک آواز تھی، ایک قوم تھی، ایک آواز تھی کہ پاکستان چاہیے۔ مغربی پاکستان میں کیا تھا؟ لاہور پورا بنیا کا کیے ہوئے تھا، چناب تک سے کلیم کرتے تھے، جہلم کی پرلی طرف سرحدی گاندھی تھا، اس کے بعد ریاستیں جو تھی وہ سوورنٹی کلیم کرتی تھی۔ تو ہونا کیا تھا کہ یہ 3.5 کروڑ جو پھیلے ہوئے لوگ تھے، مختلف بٹے ہوئے، انہوں نے ایسے رہ جانا تھا اگر وہ بابا سب کو اکٹھی ایک آواز نہ کرتے تو۔ ان لوگوں نے 4.5 کروڑ وہ اور 3.5 کروڑ یہ 8 کروڑ کی آواز بنا کر جو پاکستان بنایا، یہ اس وقت کی ضرورت تھی۔
کیسے ہم آپس میں ڈیل کریں گے یہ ہم آپس میں سوچا تھا کہ بعد میں سوچ لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ کیا ہوا آگے چلتے ہیں۔ 48 میں یہ اعتراض ہوا لینگویج پر۔ اب اردو تو کسی بھی خطے کی لینگویج نہیں ہے پاکستان میں، لیکن وہاں پر بنگالیوں نے یہ اعتراض کیا۔ بابا اس کو اس لیے چاہتے تھے کہ اردو وہ واحد زبان تھی جو کہ سمجھی جاتی تھی۔ بابا اسے لنگوا فرانکا کہتے تھے، میڈیم آف ایکسپریشن۔ یہ کم از کم سمجھی جاتی ہے، ورنہ کسی ایک صوبے کی زبان کو مسلط کر دیا جاتا تو وہ شاید درست نہ ہوتا، لہٰذا یہ بھی مجبوری تھی۔ یہ وہ حالات کا جبر ہے جن کو ہم نہیں سمجھ پاتے، اور لیکن جو بنیادوں میں ہمارے کافی اثر انداز ہوا۔ انہیں دنوں میں مشرقی پاکستانیوں کو، بنگالیوں کو، یہ ایک پروپیگنڈا جو ہندوستان کا جو رول ہے وہ تو شروع سے آخر تک وہی ہے جو آج بھی ہے، دشمن دشمن اور دشمن، سامنے نہ آ سکا تو پیچھے سے دشمن۔ اور اس وقت کیا ہوا کہ یہاں پر یہ ان کو فوکس دیا گیا کہ جی ساری ایکٹیویٹی سب کچھ یہ ویسٹ پاکستان میں ہوتا ہے، ایسٹ پاکستان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سچ جانے کہ پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی لاکھوں لاشیں ان دریاؤں میں پٹی پڑی تھی، لاکھوں خاندان بے گھر ہو کر آئے تھے، لاکھوں جو تھے زخمی اور بچھڑے ہوئے لوگ، وہ اسی علاقے میں ریہیبلیٹیشن تھی جن کے ساتھ ایپیڈیمک بھی پھیل رہا تھا۔ یہ وہ اس کے ساتھ تو یہ ایکٹیویٹی جو دنیا کی تھی نظر ہونی تھی وہ ادھر ہی ہونی تھی جہاں پر ایکٹیویٹی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کشمیر کی جنگ شروع ہو گئی۔ کشمیر کی جنگ بھی اسی خطے میں تھی، پھر دنیا کا رجحان ادھر ہو گیا، ہمیں لشکر ڈالنے پڑے، پھر دنیا کا رجحان ادھر ہو گیا، کیپٹل ادھر تھا، پھر دنیا کا رجحان ادھر ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ حالات کا جبر تھا کہ تمام چیزیں ایکٹیویٹی جو تھی یہ ویسٹ پاکستان میں ہونی تھی، لیکن پروپیگنڈا جو کیا گیا اس سے ان کو بد دل کیا گیا، مشرقی پاکستان والوں کو، بنگالیوں کو۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بابا ہی تھے جو سب کو سب سے زیادہ طاقتور ایک چیزوں کو سمجھتے تھے اور لے کے چلنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت عزتی جو ہے اس پر تو ہمیں لبیک کہنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں ہمارے بابا ہم سے جدا کر لیے، یہ ایک اور حالات کا جبر ہوا۔ اب سارے معاملات جو یہ حل کرنے تھے یہ ہمیں 48 سے لے کر 58 کے درمیان میں کرنے تھے۔ یہ وہ 10 سال ہیں پاکستان کے جو تاریخ ترین سال ہیں، سیاہ ترین۔ بڑے آئی ڈونٹ نو لوگ کیسے اس کو کہتے ہیں جی جمہوری سال تھے، کہاں جمہوریت تھی آپ کے؟ یعنی جمہوریت کا جہاں تک تصور بھی نہیں تھا یہاں پر پاکستان میں اس وقت۔ کیوں کہ سارے کے سارا معاملہ جو تھا، سیاست جو تھی وہ فیوڈل لارڈز کے ہاتھوں میں تھی، اور فیوڈل لارڈز کے ڈی این اے میں جمہوریت نہیں ہوتی۔ وہ چندر گپت موریہ سے چلے ہوئے ایک ہی بات کر رہے تھے، کام کر رہے تھے کہ جمہور کی آواز کو ختم کرو، دبا کے رکھو، اور حکمران کے آگے جا کر سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہی کام وہ کرتے رہے۔ جب جمہور کی آواز ہی نہیں تھی تو جمہوریت کہاں تھی؟ اگر وہ آپس میں مل کے، پھر بھی آپس میں وہ فیوڈل میں مل کے اپنے کوئی ایک سسٹم بنا لیتے حکومت کا، تو ہم کہتے کہ جمہوریت کا آغاز ہو گیا۔ مشرقی پاکستان میں ہو چکا تھا، وہ اویئر تھے، وہ اکٹھے تھے، وہاں جمہوریت کا آغاز ہو چکا ہوا تھا، لیکن یہاں پر جمہوریت کی کسی کو سمجھ ہی نہیں تھی۔ یہاں ایک دوسرے کی دھوتی کھینچنے پہ لگے ہوئے تھے، جیسے نہرو نے تانا بھی دیا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر تمام فیوڈلز اگر مل کے بھی عوام کو شامل کر لیتے حکمرانی میں، جو آج بھی نہیں کرنے کو تیار، اس وقت اگر وہ کر لیتے تو جمہوریت کی داغ بیل شروع ہو جاتی۔ لیکن کیا ہوا؟ سب نے مل کے ایک آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس والے، ایک فائنانس والے بندے کو، ایک بیوروکریٹ کو گورنر جنرل بنا لیا۔ گورنر جنرل وہ جس کے ہاتھ میں اتنی پاور تھی کہ جس کو دل چاہے سیاستدان کو کان سے پکڑ کر نکال دے پرائم منسٹر، اور جس کو دل چاہے بنا لے، اس کو گورنر جنرل بنا لیا، غلام محمد کو۔ 4 سال بعد اسی کا نائب جو نیکسٹ تھا،
وہ اس کا ایک یہ سول ملٹری بیوروکریسی کا یہ ایک دھندا تھا، اکٹھا بن گیا تھا، کیونکہ سیاستدان اکٹھے نہیں تھے، نہ جمہوریت کا ان کو پتہ تھا، نہ یہ انٹرسٹڈ تھے، لہٰذا سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی میں ایوب خان تھا ان کی شامل تھا، ہمیشہ ان کے ساتھ تھا۔ اب پہلے 4 سال ایک گورنر جنرل رہتا ہے، وہ بھی بیوروکریٹ ہے۔ دوسرا سکندر مرزا، جس کو میجر جنرل سکندر مرزا لکھتے ہیں، ارے 4 سال وہ فوج میں رہے، 1920 سے 1925 تک، کچھ 4.5 سال کے قریب۔ اس کے بعد کپتانی میں ہی وہ ٹرانسفر ہو گیا تھا بیوروکریسی میں، اور ایڈمنسٹریشن کا وہ حصہ تھا۔ تو یہ 9 سال جو تھی بیوروکریسی کو سر پہ بٹھایا، اور جب وہ کمزور ہوا تو ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا، اور وہ بھی بیوروکریسی کا اسی کا تسلسل تھا، ایکسٹینشن تھا، اور اسی بیوروکریسی کا۔ لہٰذا یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ آرمی نے کسی جمہوریت کو شب خون مارا، نہ جمہوریت تھی نہ خون مارا گیا۔ اگر کوئی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو سقراط کو اس کی قبر سے اٹھانا پڑے گا کہ ہمیں یہ بتائے کہ کوئی ایسی تھیوری ایجاد کرو کہ جس ملک میں جمہور کی آواز بند ہے، فیوڈل لارڈز ایک نوکر کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور ہم اسے جمہوریت کہنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوئی حکمرانی، کوئی کچھ نہیں تھی۔ جمہوریت کا آغاز پاکستان میں اس وقت ہوتا ہے جمہوری قدروں کا جب بھٹو نے ایوب کے رجیم کو چھوڑا، اس کے بعد اس نے لوگوں کو آرگنائز کیا ہے، اس کے بعد ویسٹ پاکستان میں جمہوریت کا آغاز ہوا۔ مگر کیا مشرقی پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ 1957 میں بائی بائی پاکستان یہ نعرے لگ چکے ہوئے تھے 1957 میں، ارے علیحدہ تو آپ اس وقت ہو چکے تھے 1957 میں، 71 تک تو چلا کیا ہے نا لوگ۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں آج پوچھتے ہیں جی کون ذمہ دار ہے؟ فوج ذمہ دار ہے۔ میں کہتا ہوں تم ذمہ دار ہو سارے کے سارے، کون ذمہ دار نہیں ہے؟ کتنے ایجوکیشنسٹ ٹرانسلیٹ کر کے وہاں پڑھایا، کتنے ایجوکیشنسٹ نے ٹیگور کا کلام، بہت بڑا عقل مند آدمی تھا، ایک دانشور تھا، اس کا کلام اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پڑھایا۔ کتنے سیاستدان مل کے بیٹھے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو کس طریقے سے ایک طاقت پہ لانا ہے، ایک پیج پہ لانا ہے۔ تاریخ میں مجھے ایک سینٹنس کہیں پر ایک نہیں ملتا کہ کہیں پر کوئی ایک ایسا جلسہ ہوا ہو، کہیں ایک دفعہ بیٹھے ہوں، کہیں دانشوروں نے سوچا ہو۔ کون سے دانشور تھے مجھے بتا دیں؟ تاریخ میں کیوں خالی ہے تاریخ؟ ایک تاریخ میں ایک ورق بھی نہیں ہے جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ کبھی انہوں نے مل کر بیٹھ کر یہ سوچا بھی تھا کہ چونکہ ان کے حالات اور ہیں، چاروں طرف پاکستان ویسٹ پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو ہم اور طریقے سے ڈیل کرنا ہے، انہیں ہمیں کسی اور طریقے سے بنانا ہے۔ یہ کس نے کیا تھا؟ کبھی؟ تاریخ خالی ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان ایک رہ سکتا تھا، فقط 2 صورتیں تھی اس میں، یا تو آپ امریکہ جتنا پاورفل ہوتے اور ایسٹ پاکستان آپ کا اسرائیل ہوتا، ہندوستان کے سینے میں پیوست کیا ہوا، یا آپ امریکہ کی طرح ہوتے، ہندوستان کے ساتھ آپ نے اس کو کینیڈا بنا کے رکھا ہوتا، اور یہ ایسٹ پاکستان آپ کا الاسکا ہوتا۔ یہ کسی کا اس میں عقل کی کند ذہنی کی بات آتی ہے، کسی کو اپنے آگے کی مجھے تو افسوس آتا ہے یہ باتیں کہتے ہوئے بھی کہ مجھے تاریخ میں کہیں پر دور اندیشی نظر نہیں آتی۔ میں کون سی تاریخ پڑھ کے آپ کو بتاؤں؟ دور اندیشی کہیں سے نظر نہیں آتی کہ ہمیں آگے بھی چلنا ہے۔ ہر ایک نے اپنے وقت کو ٹالا اور اپنے دل میں مگن رہے۔ 1955 میں دیکھیں نا، 48 سے لے کے 47 سے لے کے 56 تک تو آئین بنا ہی نہیں، 9 سال کھیلتے رہے، آئین نہیں بن سکتا۔ 55 میں جو ہے کر دیا کہ جی پیرٹی ہوگی، برابر ووٹ ہوں گے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ بھائی دیکھو بات سنو، آپ 56% بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں 44% ہوں، لیکن
اسمبلی میں 50 میں اور 50 آپ ہوں گے. کیوں؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ دیکھو نا، بات جو ہوتی ہے، اگر ایسی بات کرنی تھی تو یہ 2 خطوں والا کانسیپٹ دینا تھا، بنگال کا نام چھینا تھا، تو پھر ان کے ساتھ کچھ معاہدہ کرتے، کچھ ایسے حالات پیدا کرتے، اپنے آئین میں کچھ اسپیشلٹیز دیتے، تب جا کے بات بنتی. وہ شروع سے لے کر کے 1948 سے لے کر کے وہ اپنا بنتے آئے، وہ بناتے آئے. 1948 میں 49 میں عوامی لیگ بنی، جس کا مجیب لیڈر تھا، ایک وہ کیا اس کا نام، جوائنٹ سیکرٹری تھا، فاؤنڈر. 52 میں لینگویج رائٹس ہوتے ہیں، 3 لوگ مارے جاتے ہیں. ان کو 2 ہی ڈیمانڈ تھی کہ ایک تو ہمارے خطے کے مطابق ہمیں ہماری حکمرانی جو ہے ہمارے تک آنی چاہیے، لوکل حکمرانی جو ہے ہماری، اور دوسرا ہماری زبان کو ہمیں ترویج دی جائے. بعد میں جو کر دیا تھا، تو بات یہ ہوئی 52 میں ان کے 3 بندے مارے جاتے ہیں، تو وہ بن جاتا ہے، ایک ایشو بن جاتا ہے. اس کے بعد 53 میں مولوی فضل الحق جو کہ پاکستان کا پیش کرتا ہے، تحریک پاکستان پیش کرتا ہے، وہ اتنا بدزن آپ سے ہو جاتا ہے کہ وہ جا کر اپنی پارٹی بناتا ہے، کرشک رامت پارٹی، مزدور کسان پارٹی، پرانی تھی، اس کو رینوویٹ کر کے دوبارہ شروع کر دیتا ہے. 54 میں وہ جگتو فرنٹ بنا کے حکمرانی اپنی لیتے ہیں، اور یہاں پر بیٹھا ہوا گورنر جنرل، جس کو بات نہ بول سکتا تھا نہ کہہ سکتا تھا، اور گورنر جنرل تھا، اس نے سکندر مرزا کو بھیجا وہاں جا کے ان کی حکمرانی ختم کر کے، کیونکہ مسلم لیگ کو 14 ووٹ تھے، باقی سارے وہ لے گئے تھے. اب اس طرح کی حکمرانی کرتے ہوئے آپ نے خود توڑا. 56 کا میں تو چلنا ہی نہیں تھا، وہ اتنا فالٹی تھا. 57 میں مولانا بھاشانی نے نعرہ لگا دیا، بائی بائی پاکستان. 58 میں مارشل لا لگتا ہے. مارشل لا میں ان کے لوگ ہوتے کم ہوتے تھے، بیوروکریٹ اور مارشل لا میں مطلب ہے بیوروکریٹ جو ہے سول کے اور ملٹری کے افسر زیادہ تر پاکستانی تھے. انہوں نے سمجھا یہ بھی ہمارے خلاف کیا. تو یہ چیزیں بنتی آئی ہیں، ڈیولپ کرتی آئی ہیں، یہاں تک ڈیولپ کرتی آئی ہیں کہ 65 میں الیکشن ہوتا ہے. ایوب خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح کو کھڑا کیا جاتا ہے. سلام ہے اس ماں کو جس نے قوم کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا، ورنہ ایسی حالت کوئی نہیں تھی. 72 سال کی عمر تھی، 16 سال سے انہی سیاستدانوں نے اس کو قید کیا ہوا تھا. اس کی ایک چیز اس کی سٹیٹمنٹ نہیں تھی. تو محترمہ فاطمہ جناح کو یہ آگے کیا گیا اس لیے کہ کوئی بھی پولیٹیکل جو لیڈر تھا وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ایوب کا مقابلہ کرے. لیکن کیا ہوا، مشرقی پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا جو مین کارندہ تھا، انچارج تھا محترمہ فاطمہ جناح کا، وہ مجیب الرحمان تھا. لہٰذا وہاں سے محترمہ جیت گئے ایوب کے خلاف. تو وہاں پر یہ بھی ثابت ہوا کہ مجیب ایک لیڈر بن چکا ہوا تھا. اس کے فوراً بعد تمام چیزیں جو نظر آ رہی تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا خیال نہیں کیا گیا. اگرتلہ کنسپریسی کیس تھا اور اس پر مجیب کو گرفتار کیا گیا، لیکن تمام سیاستدان 69 میں اکٹھے ہو کر انہوں نے ایوب کو مجبور کیا کہ کیس وڈرا کرو. مجیب ایک محب وطن آدمی ہے، مان لیا. اس کے بعد کیا ہوا، 1970 میں 1 جنوری کو اجازت دی گئی کہ آپ تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں LFO کے ذریعے یا یہ خان اعظم کے. 70 کا سال جو ہے جس کو اب 50 سال ہو گئے، 70 کے سال میں کیا ہوا کہ وہاں پر کمپین چلی، یہاں پر الیکشن کمپین چلی. بڑے دنوں کے بعد جمہوریت آ رہی ہے جی، اچھا ٹھیک ہے آ رہی ہے. تو کیا ہوا، سب لوگ بالکل مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان 2 علیحدہ لگ رہے تھے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں رہا تھا. یہاں تک
یہ جو بعد میں کہتے ہیں بھٹو نے کہا کہ ادھر تم ادھر ہم، کہا ہوگا، لیکن میں تو کہتا ہوں اس سے سال پہلے کہہ دینا چاہیے تھا۔ مجھے بتایا کہ ایک بھی ویسٹ پاکستانی پارٹی نے، 12 پارٹیاں الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں، ایک بھی ویسٹ پاکستانی نے 162 سیٹوں کے لیے مشرقی پاکستان میں کمپین کی ہے الیکشن کی۔ 162 سیٹوں کے لیے ایک بھی ویسٹ پاکستانی ادھر جا کر کمپین نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے ایک بھی ویسٹ پاکستانی سیاستدان 162 سیٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مشرقی پاکستان والے بنگالی 138 سیٹ ویسٹ پاکستان کی تھی، اور 138 سیٹ کے لیے ایک بھی سیاستدان یہاں کمپین نہیں کرتا۔ تو الیکشن کس بات کا تھا؟ کیا اتنا بھی نظر نہیں آ رہا کہ ادھر تم ادھر ہم؟ تو الیکشن سے پہلے ہو گیا تھا بابا، یعنی کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ ویسٹ پاکستان والے تمام سیاستدان ویسٹ پاکستان میں کر رہے ہیں سیاست، ایسٹ پاکستان والے تمام ایسٹ پاکستان میں کر رہے ہیں۔ تو رزلٹ کیا آنا تھا؟ جو آیا۔ یہ جو کہنا ہے کہ رزلٹ کے انتظار، الیکشن میں انتظار کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، ہو چکے تھا فیصلہ۔ جب اپلائی نہیں کیا تو کیا ملے گا آپ کو؟ 162 سیٹوں میں سے 160 مجیب الرحمان لے گیا، 150 سیٹ چاہیے تھی پرائم منسٹر بننے کے لیے، 160 اس کے پاس لے گیا وہاں پر۔ اور یہاں پر بھٹو صاحب کے پاس 81 سیٹیں تھیں، 2 پروونسز تھے، انہوں نے یہاں پر کیا کہ جی ہمارا پاور شیئرنگ ہونی چاہیے۔ یحییٰ خان نے وہاں پر مجیب الرحمان کو ملایا اپنا ایران کے شہنشاہ سے، اور اسے کہا جی فیوچر پرائم منسٹر پاکستان، کیونکہ 150 سیٹ پہ بننے والا ہے، پونے 160 سیٹ والا جو ہے اس کا حق بنتا ہے۔ مگر کیا ہوا؟ مجھے دونوں پہ اختلاف کوئی نہیں ہے، دونوں بڑی پارٹیاں سیاست میں آمنے سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں۔ مجھے چاہیے کہ ان سے پوچھا جائے، باقی جو 10 پارٹیاں تھیں اور ان کے 57 سیاستدان تھے، 57 سیٹیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بھی بنایا تھا، اس میں وہ بھی شامل تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے مجیب الرحمان کو چھڑایا تھا۔ اور بھائی اگر آپ کا آج جس کو آپ محب الوطن کہتے ہیں، آج وہ جیت چکا ہے، کھڑے ہو اس کے ساتھ اور بھٹو کو کہو کہ میاں پوزیشن میں چلے جاؤ اگلی بار سے ہی۔ میں اب یہ کہیں اگر نہیں لکھا ہوا تو میں کہتا ہوں کہ یہ 57 سیاستدان مجرم ہے قومی، یہ اکٹھے کھڑے ہو جاتے مجیب کے ساتھ، تب پتہ چلتا انصاف ہے، جمہوریت ہے، یا اگر وہ غلط تھا تو بھٹو کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، پتہ تو ہوتا تھا کیا ہوا۔ لہذا ہمارے ہاں ضرورت ہی نہیں محسوس کی جاتی، ہمارے ہاں ذاتی ضروریات ہوتی ہیں، ذاتی مفادات ہیں، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ملک کو کیا ہو رہا ہے، آج بھی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ان حالات میں ہندوستان نے اپنا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، جو کہ شروع سے تیار تھا۔ اب یہ کہنا کہ ہندوستان دشمن ہے، جب مکاری سے ہمارے ساتھ کر رہا ہے، وہ دشمنی کیا جو مکار نہ ہو؟ دشمن سے امید کرتا ہوں میں، مجھے کیا شکوہ ہے دشمن سے؟ کوئی شکوہ نہیں ہے، دشمن تو دشمن ہے، اس کو موقع ملے گا تو کرے گا۔ کام میرا ہے کہ موقع نہ دینا، کام میرا ہے کہ دانت توڑ دینا۔ 65 میں اس نے ٹرائی کیا، منہ کی کھائی، دانت توڑ دیا ہم نے، گیا نا واپس۔ اس پر بھی لوگ آج کہتے ہیں کہ جی بڑی مشکل سے ہمارا بچا تھا، ہمارا یہ ہوا تھا، ہمارا وہ۔ ظالموں، خدا کے لیے یاد رکھو کہ اپنے سے 6-7 گنا بڑے دشمن کو 73 سال روک کے رکھنا، کیا یہ جیت نہیں ہے؟ اگر اتنا ہی لیا جائے کہ ہم کشمیر نہیں لے سکے
تو دشمن لے سکا ہے؟ 7 گنا بڑے دشمن کو اتنے سال صدی ہونے کو ہے روک کے رکھنا، اور آپ اسے کامیابی نہیں کہتے اپنی فورسز کی؟ ظلم ہے اگر نہ کہیں تو۔ اب کمنگ آن ٹو دا سبجیکٹ، جب یہ مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات ہونے کے بعد حالات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مجیب پر بوجھ تھا نوجوانوں کا کہ فوراً بنگلہ دیش ڈکلیئر کیا جائے، اس کا یہ تھا کہ آرمی نہیں رہ سکتی اس طریقے سے۔ اب یہاں پر آتا ہے سوال کہ جی جرنیلوں نے، ٹکا خان کے فلاں نے یہ کہا، نیازی نے یہ کہا، یہ 2-4 تمہیں یاد ہیں، وہ کیوں یاد نہیں ہے؟ صاحبزادہ یعقوب خان، جنرل جمشید خان، جنرل جمشید، ایڈمرل احسن، وہ کیوں یاد نہیں جنہوں نے یہ کہا تھا، یا یہ خان کو بھی کہا تھا، حکومت کو بھی، کہ ملٹری آپریشن نہیں کیجیے گا، ملکی سالمیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ وہ یاد کیوں نہیں آتے؟ وہ یاد کیوں نہیں آتے کہ اگر کسی ایک کے ساتھ آپ نے منسوب کر دیا ہے، بدماشیاں منسوب کی ہیں کسی ایک جرنیل کے ساتھ، تو باقی تہجد گزار ساتھ کیوں یاد نہیں آتے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے، مجھے اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ پر، لہٰذا میں ان چیزوں میں آگے دیکھتے ہوئے صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، آپ کے جو بڑے بڑے دانشوران کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں، میں ان سے کئی بار اچانک سوال پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ بارڈر کتنا تھا اس پاکستان کا؟ چھوٹا سا تھا جی۔ ارے یار خدا کے بندو، اب تو تمہارے پاس گوگل ہے، نکال کے دیکھو بارڈر کتنا ہے اس پاکستان کا۔ اب تو ہر آدمی انفارمیشن پاکٹ میں لیے پڑتا ہے نا۔ ادھر 1300 کلومیٹر بارڈر آپ کا تھا انڈیا کے ساتھ، اور مشرقی پاکستان کا بارڈر 4096 کلومیٹر تھا، 3 گنا لمبا بارڈر ہے انڈیا پاک کا۔ اور آپ نے وہاں رکھے وہ کیا تھا؟ فورسز کیا تھی وہاں پر رکھی ہوئی؟ وہاں پر خلیج بنگال 485 کلومیٹر انڈین نیوی کی جھولی میں تھی، آپ نے کیا رکھا ہوا تھا؟ بات یہ نہیں ہے، آپ نے اسٹریٹجیکلی سوچا نہ ان کے اس کے اوپر پلان کیا۔ یعنی 296 کلومیٹر ٹوٹل بارڈر ہے، یہ دنیا کا 5واں لمبا بارڈر ہے کسی ملک کے ساتھ، جن میں سے 200 کلومیٹر بارڈر جو ہے وہ میانمار کے ساتھ ہے، برما کے ساتھ، اور 4096 کلومیٹر بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے۔ جتنی فورسز آپ نے رکھی تھی اگر ایک ایک بھی کھڑی کر دو تب بھی پورے نہیں ہوتے۔ میرے دوستو، جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بارڈر کتنا لمبا ہے، حالات یوں تھے کہ اتنی زیادہ گروتھ تھی، جنگلات تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا کوئی مشکل نہیں تھا، بارڈر بن نہیں سکتا تھا، حالات وہ تھے۔ آپ نے کبھی جا کے دیکھا؟ آج یہاں پر مرثیہ لکھتے ہیں جی ہمارا بھائی ہم سے جدا ہو گیا، وہ بھائی کو دیکھا تھا کبھی؟ کیا دیکھا تھا؟ کالا بنگالی؟ یہاں میں سنتا رہا، میں بھی آرمی میں جاتا تو میں بھی بنگالی کو نہیں دیکھتا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ لہذا یہ چیزیں تھیں جو کہ اسٹریٹجیکلی پلاننگ کے ساتھ آنی چاہیے تھی، جو نہیں ہوا۔ بیسک ریزن یہ تھی۔ جہاں تک آرمی کا کرنے کا تعلق ہے، میں صرف ایک ریفرنس دوں گا کہ آرمی کیسے لڑی۔ فیلڈ مارشل مانک شاہ جو اس وقت انڈیا کا کمانڈر ان چیف تھا فورسز کا، وائرل ہے اس کا، سن لو انٹرویو، وہ کہتا ہے ایسے حالات میں کوئی آرمی نہیں لڑ سکتی۔ وہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک 15 کلو شو پہ گیا تھا، یعنی ایک سپاہی کے اوپر میں نے 15 لے کے گیا تھا۔ اور ابھی گوگل نکال کے دیکھ لو، اب یہ انہوں نے کچھ ہیرا پھیری کی ہوئی ہے انڈینز نے، 15,000 کیجولٹیز ہوئی ہیں، زخمی اور ان کے جو بندے مارے ہیں ملا کر۔ ہمارے 8,000 شہید ہوئے، 45,000 ہم تھے وہاں پر، 8,000 ہمارے شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ جو باقی رہ گئے 34-35,000 باقی سویلین تھے اور مزدور تھے، یہ جو تھے علیحدہ تھے، جو 90,000 بارے میں بناتے پھر رہے ہو۔
وہ ملاؤ سارے، ٹھیک ہے، ہم نے تو 8,000 بندہ ان کا مار دیا اس حالت میں بھی، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، فنگس لگ گیا تھا پاؤں کو، اور پرائیویٹ پورشن پر آرمی کے 9 مہینے سے سول وار لڑی تھی، زبان نہیں پتا، منزل کوئی نہیں۔ دریا کتنے ہیں وہاں پہ؟ 35 دریا تھے، ندی نالے اس کے علاوہ، اور ہمارے پاس ایک بھی تو چھوٹی موٹی موٹر بوٹس نہیں تھی۔ ہمیں چھوڑا ہوا تھا کہ کشتیوں پہ، لوگوں کی کشتیوں پکڑو اور چلاؤ، یہ تھی تیاری آپ کی۔ کتنی دور تھے میرے ساتھی، میری بیگ کتنی دور تھی؟ 5,000 کلومیٹر۔ یعنی کہ یہ جو دھوکہ ہوا کیا تھا اپنے ساتھ انہوں نے، یہ کشمیریوں والا جو گنگا جہاز اڑایا تھا یہاں پر، وہ ایک بہانہ بنا کے انڈیا نے آپ لوگوں سے راستہ چھین لیا۔ انڈیا کے اوپر سے ہم 1000 میل جاتے تھے، اب ہم کولمبو کے راستے 5,000 میل جاتے تھے سفر کر کے، اور ٹوٹل 2-2.5 جہاز آپ کے پاس تھے۔ سپورٹ کیا کرنا تھا آپ کو کسی نے؟ ان حالات میں جب وہاں چھوڑا جاتا ہے سپاہی کو، پھر بھی وہ 8,000 شہید ہونے کے بعد 8,000 دشمن کو قتل کرتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے جی اتنے 1000 لوگ تھے، کہاں تھے؟ یہ 35 دریاؤں کے بیچ میں تقسیم تھے، ندی نالوں کے بیچ میں تقسیم تھے، 2 یا 4 یہاں۔ میری اس آرمی نے آج بھی ثابت کر دیا ہے۔ تم 90,000 کی بات کرتے ہو، 90 بندے اکٹھے کر دو مجھے ایک جگہ پر، اور پھر حملہ کرا لو جس سے مرضی ہے۔ کوروں نے حملے کیے، کچھ نہیں ہوا، واپس بھی آ کر لوگوں نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ ابھی ریسنٹ 12 سال جنگ لڑ کے دیکھی ہے، ایسی جنگ پاکستان میں صرف پاکستان ہی جیتا ہے، آج تک دنیا میں کوئی نہیں جیتا۔ افسروں نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں، دنیا میں اس کا کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ وہی فورس ہے۔ ہوتا کیا تھا؟ اس طرح کر کے اگر ٹکڑیوں میں 4 بندوں کو ڈال دیا ہو اور بندہ پہنچ ہی نہ سکتا ہو دوسرے کے پاس، اور درمیان میں دریا کتنا گہرا، مجھے پتہ نہیں کتنا گہرا، اور میں یہاں کا رہنے والا ہوں، میں تیرنے والا نہیں ہوں، میرے پاس کشتی نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتہ راستے میں کون مجھے کیا کرے گا۔ ایسے حالات میں نہ تو آپ کے یہ 90,000 تھے، نہ 35,000 اکٹھے تھے، ٹھیک ہے، نہ یہ اس طرح کر کے جو لڑ سکتا تھا فوجی وہ لڑے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نوجوانی میں کتاب وہ پڑھا کرتے تھے کالج کے زمانے میں، ایک نظم تھی دا چارج آف دا لائٹ بریگیڈ۔ وہ نظم جو تھی پڑھ پڑھ کر تھک گئے۔ There is not to reason why, there is but to do and die into the valley of death, rose 600۔ کوئی 6,600 لوگوں کا قافلہ تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ آرڈر غلط ہے، فائدہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ حکم ملا اور وہ چلتے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں پر 160 ان کا مارا گیا تھا، 440 ریورس ہوا، ناکامی ہوئی، پوسٹ بھی نہیں لے سکے۔ ان ہارے ہوئے لوگوں پر یہ نظم لکھی کسی نے، ان کے اپنے جو لوگ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ برٹشر ہارے تھے رشیا سے اس آپریشن میں، لیکن 1854 میں یہ جنگ ہوتی ہے، 1855 سے یہ نظم لکھی جاتی ہے۔ الفریڈ لارڈ ٹینیسن لکھتا ہے یہ نظم، اور وہ کیا بات کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ جانتے تھے کہ حکم غلط ہے، لیکن کسی چہرے پر کمزوری نہیں تھی۔ خدا کی قسم، جتنی سمائل، جتنی یہ جو کہتے ہیں ہمت میرے سپاہیوں کے چہرے پر تھی، یہ آپ کا لائٹ بریگیڈ پہ نہیں تھی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی وہ دشمن کے اندر گئے، ٹوٹل 1.5 میل گئے تھے، ہم 5,000 میل تھے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لڑے بہت پوری طرح، ٹھیک ہے۔ تو لڑائی کا یہ ہوتا ہے کہ 8,000 کے بدلے 8,000 دشمن کے لے لیے، ایک 15 کے ریشو پر دشمن نے حملہ کیا ہوا تھا۔
آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے دانشور اٹھتے، میرے شاعر اٹھتے، یہ لارڈ ٹینیسن کو پڑھتے کہ وہ زندہ قومیں اپنے سپاہیوں کو ہار جیت میں نہیں دیکھتی، یہ دیکھتی ہے کہ پیش کیسے ہوا. ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ جس دست سے کوئی مقتل کو چلا وہ شان سلامت رہتی ہے. سپاہی تو اتنا کام کرے گا. سپاہی کا میرا مطلب جنرل، بریگیڈیئر، کرنل، لیفٹیننٹ کرنل، سپاہی. ہم سب کا ایکچوئل بات جب سپاہی بات کرتے ہیں تو ہم وہ سپاہی ہوتے ہیں جو خود سب سپاہی ہوتے ہیں ایک وقت میں. یہ اس چیز کا میرا مقصد یہ یاد رکھے. یہاں پر ایک اور بھی طریقہ چلتا ہے. جو لوگ سول سروس، جو اپنا سول ڈیفنس اور ڈیفنس فورسز کا فرق نہیں جانتے، وہ بھی کمنٹیٹر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں ان لوگوں کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بات یہ تھی کہ جہاں آپ کا لڑائی کا تعلق تھا وہ یہ تھا. اس کے بعد یہ تھا کہ جس ہتھیار کیوں پھینکے، مر کیوں نہیں گئے؟ کس بات پہ مرتے؟ آپ پہ مرتے؟ آپ تو ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے. سپاہی شہادت ہوتی ہے جب آگے مشن ہوتا ہے، پیچھے قوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس وقت شہادت ہوتی ہے. پھر بھی لوگ جاتے ہیں، لوگ آج بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جو جان بوجھ کر کے جی میں اب یا مرنا ہی مرنا ہے، وہ تو پھر خودکشی ہوگی نا. ٹھیک ہے؟ سورہ انفال میں دیکھیں، ہم وڈرال نہیں، مسلمان کر لیے وڈرال نہیں الاؤڈ تا وقت کہ یہ کوئی جنگی چال ہو یا اپنی بڑی فورس کے ساتھ ملاقات ہو، ملنا ہو. اب ان حالات میں جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہا، آپ 1000 اور مروا لیتے تب بھی یہی تھا. ایک اور بن جاتا کہ جی اتنے ہم نے وائپ آؤٹ کر دیے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کچھ زخمی شیر لے کے آئے ہیں تو خدا کے فضل و کرم سے انہوں نے بعد میں بہتر حالات پیدا کیے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سارے کہ نمبر 1، مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا 1948 سے شروع ہو چکا تھا. نمبر 2، اس میں سیاستدانوں کی کوتاہ نظری ہے. اس میں جرنیلوں کی جو مشن ہے اپنا، جس طریقے سے مشن کے ساتھ مقابلے کے ساتھ آنا یا اپنے آپ کو پیش کرنا، اس میں کمزوری ہے. صاحبزادہ یعقوب نے کہا تھا نہیں آپریشن ہو سکتا، تو کیا تھا؟ نوکری چلے گئی تھی نا. اسی طرح کرنا چاہیے تھا، نیکسٹ کو بھی کرنا چاہیے تھا کہ نہیں آپریشن ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا. اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن ہر لیول پہ تو بندہ نہیں کر سکتا نا. اب مجھے تو میں وہاں پہ نوجوان تھا، مجھے معلوم ہے کہ میں نے کس طرح لڑا ہے. میرے ساتھ مجھے معلوم ہے بخدا کتنی بار ایسا تھا کہ صبح ہوگی پتہ نہیں کون دیکھے گا. ہم تو وہاں پر اس طرح لڑے ہیں. ان لوگوں کے آ کے یہاں پر جب کیا جاتا ہے، ایک تنقید کی جاتی ہے کہ ہم ان کو کس طریقے سے ہم نے لوز کیا، مشرقی پاکستان وہ ہم سے جدا ہو گیا. میں نے پوچھا ہے، میں تاریخ دانوں سے پوچھا ہے، میں نے اپنے میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ ویسٹ پاکستانی غریبوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. وہاں ہم نے ان کو خون کے چھینٹے دکھائے جہاں پر قتل و غارت کی گئی نان بنگالیز کی. واپس آ کر میڈیا والوں نے لکھا کہ وہاں محبت کا زمزم بہہ رہا ہے. لیٹ می ٹیل یو مائی ڈیئر، یہ بھی آج میں پوائنٹ کلیئر کرتا چلوں کہ ہمارے سے وہ لوگ نفرت کرتے تھے، ہم ان سے نہیں. سچویشن جو میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا 10% ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر لڑ رہے تھے پاکستان کی خاطر. بنگالی دیکھو جو آج بھی 90 سال کی عمر پہ پھانسی چڑھائے جا رہے ہیں، یہ وہ محب وطن تھے. 10% کا مطلب کتنا ہوتا ہے؟ اس وقت وہ 7 کروڑ کی آبادی تھی. 10% کا مطلب ہوتا ہے 70 لاکھ. 10% وہ تھے جو مکتیوں کے ساتھ چلے گئے، ہتھیار اٹھا لیے تھے. وہ کتنے بن گئے؟ وہ بھی 70 لاکھ. باقی جو 80% رہ گئے تھے، ان میں 40% وہ تھے جن کے دل ہمارے ساتھ تھے، ڈرتے ان سے تھے، اور 40% وہ تھے جن کے دل ان کے ساتھ تھے اور ڈرتے ہمارے سے تھے. سو رزلٹ کیا ہوا کہ جب ہم
سڑک سے نیچے نہیں اتر سکتے، پانی میں ہم نہیں تیر سکتے، گاؤں میں ہم نہیں جا سکتے، تو وہ جو 80% تھا وہ بظاہر ان لوگوں کے قبضے میں چلا گیا، اور اس طریقے سے پتہ چلا کہ یہ کس طریقے سے یہ سارے کے سارا اگینسٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، نہ وہ غدار تھے، نہ میں کبھی ان کو غدار کہوں گا. جو 150 کی بجائے 160 سیٹیں لیتا ہے، اس کا حق ہے حکمرانی لینا، اور اگر روکا گیا ان سے پوچھا جانا چاہیے. دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. دوسری بات، اینڈ پر میں نے جو دیکھا، میں نے بخدا ان کو روتے دیکھا ہے. بہت سارے لوگ جو نہیں چاہتے تھے، اور آج ہمارے لوگ جب جذبات ہوتے ہیں، اس وقت تو یہ کیا کہ وہ علیحدہ تھے، ہم علیحدہ تھے، اور آج بیٹھ کر کہتے ہیں جی ہمیں آج بھی اپنا ملک واپس لینا چاہیے. اور کیسا اپنا ملک یار؟ آج دعا کرو کہ وہ ایک بہت قریبی آپ کے آج. میں آپ کو یہ لکھوں، میں نے بھی بک میں لکھا ہے کہ we have lost oneness forever. oneness forever ہم نے لوز کر دی ہے، ہم ایک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، بٹ closeness forever is there. ہم قریب ترین آ سکتے ہیں آج بھی. یہ ہماری forever کے لیے موجود ہے. ہم اب بجائے اس کے رونے تو دیکھے، اب ان کا وہ گولڈن جوبلی منانے والے ہیں، وہ اب سٹیبل ہو چکے ہوئے ہیں. اب ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بہتر طریقہ یہ آج بھی ان میں یہ شامل ہے ہمارا، بہترین ٹریڈ ریلیشن قائم کریں، بہترین ایجوکیشن اس میں انٹریکشن قائم کریں. ٹھیک ہے، ویزاز میں آپ ریلیکسیشن دے دیں. ٹھیک ہے، اور وہاں پر آج بھی وہ آپ کے بھائی بن سکتے ہیں. بھائی ضروری نہیں کہ ایک چولہے پہ پھر دوبارہ بیٹھ جائے جس چولہے پہ لڑکے نکلے ہوں. بھائی ویسے بھی بھائی ہوتے ہیں. تو دیٹس واٹ آئی سے. if anybody has got on this doubt کہ کس طریقے سے ہمارے وہاں لوگوں نے کیا، میں ایک چیز یقین سے دلا دیتا ہوں کہ اس سے بہتر، ایک جنرل مانک شاہ نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی آرمی نہیں لڑ سکتی، وہ آرمی لڑ ہی نہیں سکتی، اس نے یہ کہا. تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی آرمی نہیں لڑ سکتی. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہارے ہم کیوں؟ ہم نہیں ہارے، آج بھی نہیں ہارے. ہارتا وہ ہے، نقصان انشاءاللہ نہ کبھی ہاری ہے نہ ہارے گی. پاکستان پائندہ باد.